بین الاقوامی امور میں اور خاص طور پہ خارجہ امور پر بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بھی خاصی اہم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن ہر گزرتے وقت کے ساتھ. بالخصوص اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والا اب جو حالیہ تنازع ہے وہ بھی شدت اختیار کر رہا ہے. کالز فار سیز فائر تمام اطراف سے دی جا رہی ہیں، لیکن جو پرابلم ہے وہ ابھی بھی ان دا پلیس انٹیکٹ ہے کہ اس پورے مسئلے کا ایک فروٹفل اور پرماننٹ لانگ لاسٹنگ سولوشن نکالا جائے. اس کی طرف بدقسمتی سے کوئی جانے کی بات نہیں کر رہا، اور پاکستان بھی اب اس حوالے سے اور وزارت خارجہ بھی اس حوالے سے اپنا ایک سٹینس بہت برملا طور پر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اس میں بھی اس پورے مسئلے کے اوپر خاصا اہم جو سوچ وچار ہے وہ کیا گیا. اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور وہاں اس پورے کانفلکٹ کی جو لانگ سٹینڈنگ جو ایک آؤٹ سٹینڈنگ جو ایک ریزولوشن ہے جس کو ابھی تک جس کے اوپر ٹیبل نہیں جس کو کیا جا رہا، اس کو بھی انشاءاللہ اسی طرح سے اسی کنٹینیوٹی میں ہم زیر گفتگو رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ ناظرین بہت سارے بیوروکریسی کی طرف سے بھی اب بیانات آ رہے ہیں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے کہ جو سائفر والا معاملہ تھا، جو سائفر انہوں نے لہرایا تھا، اس کے حوالے سے ایک کے بعد ایک بیوروکریسی جو ہے اب اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹس کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. خواہ وہ اعظم خان ہوں، یعنی کہ سابق جو پرنسپل سیکریٹری تھے پرائم منسٹر کے، دین پرائم منسٹر کے، یا پھر اسد مجید صاحب ہوں جو کہ پاکستانی سفیر تھے اس ٹائم پہ امریکہ میں، اور جن کو یہ سائفر مبینہ طور پر دیا گیا تھا. یاد رہے اس معاملے پہ 2 NSC اجلاس ہوئے تھے جنہوں نے اس کو پاکستانی معاملات میں مداخلت یا انٹرونشن کہہ کر پکارا گیا تھا، لیکن پی ٹی آئی اپنے اس موقف پر قائم و دائم رہی کہ وہ یہ کہتے رہے کہ یہ صرف مداخلت نہیں بلکہ یہ ایک کنسپیریسی تھی، ایک سازش تھی. گویا یہ کہ NSC کے تمام دونوں جو اجلاس تھے انہوں نے سازش والی بات کو رول آؤٹ کیا اور کہا کہ کسی طرح کی کوئی کنسپیریسی رچی نہیں گئی تھی، اور اس کے جو تانے بانے تھے وہ اس وقت کے جو نو کانفیڈنس موشن تھا اس سے بنتے. ایٹ لیسٹ NSC کے اجلاس میں یہ انہوں نے بات 2 دفعہ کنسولیڈیٹ کی کہ کوئی تانے بانے نظر نہیں آتے تھے اس سائفر والے معاملے سے. کچھ اور اہم چیزیں ہیں جو ابھی تک کے آئے ہوئے بیانات ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے چلیے گا، پھر اس کے اوپر بہت ضروری ہم گفتگو بھی کرتے ہیں. سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم نے سائفر دیکھ کر کیا کہا، یہ ایک ضروری سوال ہے، اور اسی کے بعد پھر جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی ایک کڑی ہے. سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کے سیکریٹری اعظم خان کے بیان کی نقل منظر عام پر آ گئی. سابق وزیر اعظم سائفر پڑھ کر خوش ہو گئے، اور سائفر اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. سابق وزیر اعظم کا بیان. سابق وزیر اعظم نے کہا سائفر امریکی اہلکار کی غلطی ہے، سائفر تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. سائفر اپوزیشن اور ریاستی اداروں کے خلاف مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اعظم خان کا بیان. سائفر کی کاپی مجھے دے دو، میں سائفر کو دوبارہ پڑھ کر جائزہ لینا چاہتا ہوں. میں نے سائفر کی کاپی سابق وزیر اعظم کو دی جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. اعظم خان صاحب کا بیان. سابق وزیر اعظم سے بعد میں سائفر کی نقل مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ گم ہو گئی ہے اور کہا کہ وہ سائفر کو تلاش کریں گے. سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ سائفر کو عوام کو دکھائیں گے. میں نے سابق وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ یہ خفیہ مراسلہ تھا جسے بتایا یا دکھایا نہیں جا سکتا. سابق وزیر اعظم چاہتے تھے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت تحریک عدم اعتماد پر ان کی مدد کے لیے آئے. سابق پرنسپل سیکریٹری کا بیان. اور اسی تنازع میں جو ہم فلسطین اور اسرائیل کے لیٹسٹ سپیٹ یا کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں ان احوال سے چند چیزیں صرف دیکھتے چلیے گا، کیونکہ پاکستان کا بھی اس پہ اب بہت ایک اہم سٹانس آیا ہے. حماس اور حزب اللہ کے حملے اسرائیل نے اب ان کی تصدیق بھی کر دی ہے. ناظرین 2000 اموات کی تصدیق اسرائیل کی طرف سے بھی اب کر دی گئی ہے ان بربریت بھرے حملوں کے پیش نظر، اور ان کے نتیجے میں اسرائیل حماس تنازع پاکستان طبی سامان، خیمے اور کمبل غزہ روانہ کر رہا ہے. دفتر خارجہ. سلامتی کونسل میں روس کی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی کی قرارداد 4 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی.